نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور طاغوت کی بندگی سے بچنے کے لیے ہمارے جو کرنے کے کام ہیں اس پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا وہ اپنی سوچ کی درستی اور اعلیٰ مقصد زندگی کا شعور حاصل کرنا، یعنی تطہیر افکار اور تعمیر افکار۔ عوام الناس میں جو افکار و عقائد اسلام کے نام سے رائج ہیں اور جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کی نشاندہی کریں اور ان افکار کو اپنے اندر سے اور اپنے عوام کے معمولات سے خارج کرنے کی کوشش کرنا تطہیر افکار ہے۔ جبکہ جو عقائد دراصل اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کا حصہ ہیں اور ہم سے دور ہیں، ان کو جاننا اور ان کو اپنے اور عوام کے معاملات میں رائج کرنا کا نام وہ تعمیر افکار ہے۔ جدید مثال سے اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دل اور یہ دماغ یہ جو ہے جسم کے کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہیں اور فکر و خیال یہ اس کے سافٹ ویئرز ہیں۔ تطہیر کا مطلب یہ کہ اس ہارڈ ویئر میں اور اس سافٹ ویئر میں جو وائرسز آ گئے ان وائرسز کی صفائی کی جائے کسی اینٹی وائرس کے ذریعے، اور تعمیر افکار یہ کہ اس کے لیے مفید سافٹ ویئرز انسٹال کیے جائیں تاکہ وہ درست فعل انجام دے سکے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہمارا وہ یہ کہ پاکیزہ سیرت اور کردار کی تلاش اور تنظیم و تربیت۔ جب ہم تطہیر افکار اور تعمیر افکار کا کام کر چکے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو خرابیوں سے پاک ہوں یا اب پاک ہونا چاہتے ہوں، پھر ان کی تربیت کا اہتمام کریں اور ایک تربیت کے عمل سے انہیں گزاریں اور پھر مجتمع کریں تاکہ ہم سب ایک یونٹ بن جائیں اور ایک یونٹ بن کر بگاڑ کی راہ میں رکاوٹ بنے اور بناؤ کے لیے جد و جہد کریں۔ تیسرا کرنے کا کام ہمارا منظم اور مشترکہ جد و جہد۔ لوگوں کو ڈھونڈنے سے تربیت و تنظیم کا کام سوسائٹی کے ہر طبقے میں اس کے حالات کے لحاظ سے کرنا ہوگا۔ مزدوروں میں، ڈاکٹرز میں، انجینئرز میں، اکاؤنٹنٹس میں، وکیلوں میں، تاجروں میں، کسانوں میں، علماء میں، طلباء میں، غرض معاشرے کے ہر کردار میں ہم نے ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی ایک مضبوط عمارت کی تعمیر ہو سکے گی۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مٹی، اینٹ، سیمنٹ، لوہا، لکڑی، شیشہ، مزدور سب مل کر ایک عمارت کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب یہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ گرمی سے، سردی سے، برسات سے اور دیگر موسمی اثرات سے وہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت میں کارگر ثابت ہوتی ہے، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ حکومت اور نظام حکومت کی اصلاح۔ لوگوں کے تفکرات کی تطہیر بھی کر لی جائے، تعمیر بھی کر لی جائے، نیک سیرت لوگوں کو جمع بھی کر لیا جائے اور تربیت بھی کر لی جائے، اور سارے ایک ہو کر اس مٹھی کی طرح، تب بھی معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتے کہ جو مطلوب ہے، جب تک کہ اقتدار وہ اہل خیر و اصلاح کے ہاتھ میں نہ ہو اور اللہ کا دیا ہوا نظام اللہ کی زمین پر نافذ نہ ہو، کیونکہ نظام پر انسان چاہتے ہوئے بھی عمل کرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ روڈ پہ لگا ہوا ایک سگنل کہ جو چلتی گاڑیوں کو ایک صرف سرخ لائٹ سے فوری طور پر وہ روک دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ لائٹ ہری ہوتی ہے وہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ روا دما ہو جاتی ہے، کوئی فرد نہیں کھڑا ہوا وہاں، لیکن وہ اشارہ ہے، وہ نظام کے تحت آتا ہے، وہ گاڑیوں کو چلا بھی رہا ہے، گاڑیوں کو روک بھی رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک اعلان اگر یہ کر دیا جائے کہ جانے والے روڈ پہ گاڑیاں آئیں گی اور آنے والے روڈ پر گاڑیاں جائیں گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھلا کہیں کچھ کہیں،
لیکن ہم مجبور ہوں گے کہ گاڑیوں سے روڈ پر لے کر آئیں. کہیں اگر وہ سینسر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں اوور اسپیڈ کے لیے، ہم جاتے ہیں چلتے چلتے ہماری اس پہ خود بخود جو ہے وہ بریک لگتی ہے اور ہماری گاڑی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نظام خواہشوں اور تمنا سے کبھی نہیں آئے گا. ہر فرد کہتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، ہر فرد، آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے، لیکن یہ چیز، یہ تبدیلی، یہ تمناؤں سے اور خواہشات سے کبھی نہیں آیا کرتی، یہ دعاؤں سے کبھی نہیں آیا کرتی، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. بالکل اسی طرح جد و جہد کرنا ہوگی کہ جس طرح کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اس کی تاریخ طے ہونے کے بعد وہ صرف مصلی پہ نہیں بیٹھ جاتا، وہ صرف دعائیں مانگنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جد و جہد میں لگ جاتا ہے کہ شادی کے انتظامات کس طرح کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، پھر اس کی دعاؤں میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ غزوہ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو وہاں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے دعا یہ کی تھی نا، یا رب یہ جو تھے سب جمع کر کے آج تیرے آگے میں نے حاضر کر دیے، اگر آج ان کی جد و جہد کو تو نے جو ہے ثمر نہیں بخشا تو کل تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. تو میرے دوستوں اور بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے اسباب کریں پھر اس رب سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اسی کی طرف سے ہے. وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.